کی قبر ہے. اور آقا علیہ السلام نے دیکھا، دیکھ کر کے ایک صحابی کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا قبر کس کی ہے؟ عرض کیا سرکار اسی مدینہ میں ایک ضعیف عورت ہے، ضعیفہ عورت ہے، اس کا بیٹا ابھی حال ہی میں انتقال کر گیا، اس کی خبر ہے. سرکار فرماتے ہیں اس کی ماں کو بلایا جائے. ضعیف عورت یعنی بوڑھی عورت کو بلا کے لایا گیا اور جب لا کر کے پیش کیا گیا، مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں یہ تمہارے بیٹے کی خبر ہے؟ یا رسول اللہ یہ میرے بیٹے کی خبر ہے. رونے لگی ضعیفہ عورت. کہا یا رسول اللہ میرے رب کا یہ مرضی میرے رب کی تھی، اتنے دن تک میرا بیٹا میرے لیے تھا، سرکار دنیا سے جا چکا، اب مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، اس کی رحمت پر بھروسہ ہے، اس کی مشیت پر میں راضی ہوں. اللہ کے نبی فرمایا یہ بتاؤ تمہارے بیٹے کی نیکیاں کیا تھی، تمہارے بیٹا کرتا کیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا بیٹا نیک تھا، پرہیزگار تھا، نماز کا پابند تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، گناہوں سے بچتا تھا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دن میں کہا یا رسول اللہ دن میں میرا بیٹا آپ کے حکم پر غازی بن کر کے چلتا تھا، آپ کے پیچھے نمازیں ادا کرتا تھا. رات میں کیا کرتا تھا یا رسول اللہ؟ رات میں میرا بیٹا جب عشاء کی نماز پڑھ کے آتا تو میں بستر پہ سوتی اور میرا بیٹا آرام کرتا، لیکن رات کو جب ادھیری رات میں آنکھ کھلتی میری تو کسی کے رونے کی آواز میرے کانوں میں آتی. جب میں اٹھ کر کے دیکھتی تو میرا بیٹا سجدے میں سر رکھ کر کے رو رہا ہوتا اور اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ رہا ہوتا تھا. میرے آقا فرماتے اچھا یہ بتاؤ اے ضعیفہ تمہارا بیٹا تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتا تھا؟ کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا میرے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا تھا. میرے سرکار جب تک مجھے نہ کھانا کھلا دیتا خود نہیں کھاتا تھا، جب تک مجھے پانی نہ پلا دیتا خود پانی نہیں پیتا تھا. یا رسول اللہ جب تک مجھے وضو نہ کرا دیتا وضو نہیں کرتا، میرا بستر لگاتا میں سوتی تو میرا سل مالش کرتا، میرے پیروں کو دباتا، مجھے سلا کر پھر اپنے بستر پر جاتا. مگر یا رسول اللہ کبھی کبھی میرا بیٹا کچھ سخت جملے کہہ دیتا جس سے میرے دل میں تکلیف پہنچ جاتی تھی، مگر یا رسول اللہ میں نے کبھی اس کو بد دعا نہیں دی ان باتوں کے لیے. میرے آقا فرماتے ہیں ضعیفہ بس انہی باتوں سے جس سے تجھے تکلیف ہو جاتی تھی، انہی سخت جملوں سے جس سے اس کے تکلیف ہوتی تھی، اسی کے سبب قبر میں آگ نے چاروں طرف سے تیرے بیٹے کو گھیر لیا ہے اور تیرا بیٹا پکار رہا ہے آئے مجھے بچاؤ آگ سے، ابھی آگ مجھے جلا دے گی، مجھے آگ سے بچاؤ. اور کیا عرض کرتی ہے یا رسول اللہ جب میں نے بد دعا ہی نہیں دی تو آگ کیسے گھیر لی؟ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے انگشت مبارک کا اشارہ کیا، اس انگلی مبارک کا اشارہ ہوا جس سے دانت دو ٹکڑے میں بٹ گیا، اس انگشت مبارک کا اشارہ ہوا جس سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا. جب آقا نے اشارہ فرمایا تو عورت کے آنکھوں سے حجاب ہٹ گئے، پردہ ہٹ گئے اور اس نے دیکھا کہ واقعی اس کا بیٹا قبر میں لیٹا ہے اور چاروں طرف سے آگ جل رہی ہے. جب بیٹے کو اس حال میں دیکھا تو ماں کی ممتا بیدار ہو گئی، قدموں میں مچل کے گر گئی یا رسول اللہ میرے لال کو بچا لیجئے آقا، میرے بچے کو بچائیے آقا. تو سرور کونین فرماتے ہیں تو اپنے بیٹے سے راضی ہو جا اللہ راضی ہو جائے گا. اور اس کرتی ہے یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیے میں اپنے لال سے راضی ہو گئی ہوں. تو مصطفیٰ فرماتے ہیں دیکھ تیرا بیٹا جنت کے محلوں میں ٹہل رہا ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی، قرآن نے اسی لیے کہا ہے کہ ماں باپ کو اف نہ کہو، اگر اف کہو گے تو ان کو تکلیف ہوگی اور تمہارے لیے عذاب ہی عذاب ہو. سبحان اللہ بے شک سبحان. اور فرماؤ میرے دوستو کتنا میں آپ کو بتاؤں. ایک صحابی حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت علقمہ کے نزع کا وقت